نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے. ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں، ایک خوشی افطار کے وقت. سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی، بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا. روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں، عادت ہی نہیں. جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی، چائے پینے کی، وہ بغیر چائے کے. تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ، باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی، لیکن عادت تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی. رمضان میں ایک کام آپ کر لیں، تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی، کنٹرول کریں. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے، جسم کی زکات نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے، اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے، پھوڑنے کی چھٹی. کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو، فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے. کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ، حلال حرام کی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے، حرام نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہے اللہ میاں، ابھی بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. اللہ پابندی نہیں لگا رہا، لگا کھا لو، پھوڑ دو جتنا پھوڑنا پھوڑ دو، پڑے گا خود ہی ہو نا، پھوڑ دو. حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا، اچھا کھانے کا. میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں، پکوڑے پھوڑتا ہوں، لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں، پکوڑے نہ کھائیں، یہ غلط ہو جائے گا. جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو. لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا. لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے، کنٹرول. میں بھی کوشش کروں گا. اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو، میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا، تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. کوشش کی جا سکتی، سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں، چینی کے نا پیے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی کہ کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے ہیں. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے افطار پارٹی میں کیک، پیسٹریاں، سموسے، پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا، وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے، اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے ہو کہ کھانا لگا لیا، کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں، تو اب کھانا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے، جو نماز سے پہلے افطاری میں، یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے، پیسٹریاں، پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا، پیٹ اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے، اس کو ہضم کرنا شروع کر دو. پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے، وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی. دیسی مرغیاں نا روسٹ، بڑی زبردست تھی وہ، رانے اس کی بنی ہوئی، ہم نے پھوڑ دی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا، تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا، بڑا مزہ آیا. میں تو ہو گیا کھانا بھائی، اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب میں مجھ پہ نا، کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں، مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا ہے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا، تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی؟ تو آپ بہترین آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو. آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا، آپ کہو گے وہاں مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں، دیکھا ہوگا نا. مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں، بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراوی میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے دن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے.
یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں, میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں, آپ زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں, آپ جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیا ہے, پیسے بھجوا دیں. تو کھجوریں پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراوی میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچہ ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول لو میٹھے پہ. روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے, تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے, مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دے, اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو اعلان سن لیں کہ میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں, ان کا ایک یوٹیوب چینل بن گیا مفتی عبد الرحیم کے نام سے, تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں. بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت تجربہ ہے ان کا, تقوی, علم, اہل اللہ کی صحبت. وہ تو جب آپ ان کے بیانات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو بعض دفعہ انسان کے پاس علم بہت ہوتا ہے, تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. بعض دفعہ تجربے ہی ہوتے ہیں, علم نہیں ہوتا. بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, تقوی نہیں ہوتا, اللہ کا خوف نہیں ہوتا. بعض دفعہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں, حکمت نہیں ہوتی جو اہل اللہ کی صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو ان میں الحمدللہ یہ چاروں صفات ہیں, تبھی ہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا ہے. تو اس لیے ان کا سن لیا کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جب کوئی انسان میں کوئی بڑی صلاحیت ہوتی ہے نا, کام اللہ بہت لیتے ہیں, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے. ہمارے ملک میں پازیٹیو وے میں کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کوئی شخص ممبر پہ بیٹھ کے الٹی پھینکنا شروع کرے نا, تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, زبردست خاندانی مخالفتیں کرتا رہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, فوج ایسی, عمران خان ایسا, مسلم لیگ ایسی. ہر ایک میں برائیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو نیگیٹو باتیں کرے گا نا, سیاستدانوں کے کیڑے نکالنا شروع کرے گا, ان کو گالیاں دینا شروع کرے گا, حکمرانوں کو برا بلا کہنا شروع کرے گا, اچھی چیز میں بھی برا بلا کہہ رہا ہوگا. ہر چیز میں نیگیٹو بات جو کرتا ہے اس کا منجن ہمارے یہاں بہت جلدی دکھتا ہے. لیکن جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو تبدیلی لانی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ منفی بات بیان کرنے کا, چاہے وہ صحیح بھی ہو, فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس کی مثال ایسے دیکھو, ایک عورت کا میاں جو ہے وہ نالائق ہے, باہر اس کا چکر چل رہا ہے, کہیں بہت غلط کام کر رہا ہے نا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جا کے بتاؤ, یار تم باہر کی عورتوں سے غلط کر رہے ہو, یہ تمہارا گھر خراب ہوگا, بری بات ہے, انسان کے بچے بن جاؤ. تو یہ اس کی علامت ہوگی آپ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہو. ایک طریقہ یہ ممبر پہ آگے بیٹھو آپ اور بولو وہ فلاں جو ہے نا وہ بندہ غلط ہے, میں اس کی بیگم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ غلط کر رہا ہے, اس کی بیگم تک میرا یہ پیغام جا کے پہنچا دو. یا اس کی بیوی کو جا کے بتا رہے ہیں تمہارا میاں یہ کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ آدمی سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں چاہتا, بس اس کو حق بیانی کا شوق ہے. حق بیانی کا کیا ہے, شوق ہے بے موقع. اب جا کے اس کی بیگم کو بتانے کی کیا ضرورت تھی, یار لڑوا رہے ہو میاں بیوی میں, طلاقیں دلوا رہے ہو, اس سے کیا وہ چکر چھوڑ دے گا؟ آپ خود سمجھاؤ, اس کے باپ کو بتاؤ. صرف عورت کو شوہر کے خلاف, شوہر کو عورت کے خلاف, باپ کو بیٹے کے خلاف, بیٹے کو باپ کے خلاف. تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس طرح سے ملک کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو حکمرانوں کے خلاف, عوام کو اسٹیٹ کے خلاف, اور ایسی مخالفت ہونا جس سے فائدہ ہو کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو وہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں ریاست کا بیڑا غرق ہونے والا ہے جو حالات چل رہے ہیں. تو پازیٹیو وے میں کام کرنے والے لوگ میں نے اپنی زندگی میں بہت تھوڑے دیکھے ہیں, چند ہیں بڑے بڑے علماء الحمدللہ جو بڑے پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں. لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھو کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے, لوگ سننا ہی نہیں چاہتے, لوگ نیگیٹو باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں. ہر اچھے کام کی غلط توجہ پیش کرنا, اور ہر غلط کام کے جو آپ کا لیڈر جو اچھا کر رہا ہے اس کو غلط کہنا, یعنی جو غلط کر رہا ہے اس کو اچھا کہنا, اور دوسرے کا لیڈر جو اچھا بھی کر رہا ہے اس کو بھی غلط کہنا. یہ پالیسی چل رہی ہے ہمارے یہاں. تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جو میرے شیخ و مرشد ہیں, وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو الحمدللہ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, اور بہت بڑے بڑے کام وہ کر چکے ہیں جس کا پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو نام کا بھی شوق نہیں ہے. ہم تو ان کے قریب رہے ہیں,
27 साल हो गए मुझे उनके साथ रहते हुए, हमें उनके इखलास का पता है। लेकिन जब एक बात याद रखो, जब आप पॉजिटिव वे में काम करोगे ना, बहुत से लोग आपकी टांगे खींचेंगे। कोई आपको एस्टेब्लिशमेंट का कहेगा, कोई बूट पॉलिशिया कहेगा, कोई हुक्मरानों का वफादार कहेगा, जबकि ना वो एस्टेब्लिशमेंट से 1 रुपया लेते हैं, ना कभी लिया उन्होंने, ना हुक्मरानों से उनका कोई मफाद है, लिया ही नहीं कभी ना, पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। तो आप जरा उनको सुने तो आपको अंदाजा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तमीज के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जिनसे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का मौका मिलेगा। आप कहेंगे मुफ्ती साहब फिर आप भी तमीज के बन जाओ ना, जो इतनी तमीज तमीज बातें कर रहे हो, हम जैसे हमको वैसे ही रहने दो भाई, हम बदतमीज ही अच्छे हैं। हम क्या है? बदतमीज ही अच्छे। अच्छा भाई मुफ्ती साहब होली मनाना कैसा है? इंतहाई दर्जे की बदतमीजी है। अभी तमीज पे बात चल रही है ना। हिंदू मनाए, आप ना मनाओ भाई। अगर हिंदू होली मनाते हैं तो क्या उन्हें रोकना चाहिए? और मुसलमानों के लिए मजहबी रवादारी की नीयत से होली में शिरकत करना कैसा है? देखो उनको तो मत रोको, उनका मजहबी त्योहार है, उनको क्यों रोक रहे हो भाई? वो हिंदू है, वो मुसलमान थोड़ी है। बाकी आप ना मनाओ। बाकी मजहबी रवादारी के लिए, मजहबी रवादारी में ये है कि उनको करने दो, बस इतनी रवादारी काफी है, अफोर्डेबल है। अब शराब कोई शख्स पी रहा है तो पी रहा है ना, वो पी रहा है, आप उसको ना रोको। ये तो नहीं कि उसके साथ जाके पीना शुरू कर दो भाई, वो ठीक है रवादारी है यार, छोड़ो यार उसका मसला है, हमारा क्या मसला है। तो लेकिन मैं नहीं कह रहा कि होली पीना शराब जैसा है, लेकिन हमारे मजहब में तो हराम है ना दूसरे मजहबी त्योहारों पर अमल करना। तो अब वो कर रहे हैं, उनको करने दो, उनको न छेड़ो, लेकिन आपके लिए उसमें शिरकत जायज नहीं। लोग कहते हैं कि भाई हिंदू भी तो हमारे त्योहारों में शरीक होते हैं हमारे साथ। भाई उनके मजहब ने उनको नहीं रोका हमारे त्योहारों में शिरकत से, हमारे मजहब ने हमको रोका है। ये अगर ब्रॉड माइंडेड बनना शुरू हुए ना तो इसकी कोई ब्रेक नहीं है। फिर आगे यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, वो इससे हिंदुओं से 2 हाथ आगे है, बहुत सारी चीजें उनके यहाँ लीगल है, वो कहते हैं यार ये सब सेट है। तो आप कब तक ब्रॉड माइंडेड बनोगे? तो अपना मजहब जो इस्लाम ने दिया है आपको, और इस्लाम ने कहा है वो मैं यबतगी गैरल इस्लामी दीनन, अल्लाह की नजर में सिर्फ इस्लाम ही है। तो जब आपका ये दावा है तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। बाकी हम तशद्दुद के कायल नहीं है, रवादारी के कायल हैं, हिंदुओं को खिलाएं पिलाएं, हदिये दें, तोहफे दें। मजहबी त्योहार में ना क्रिसमस में ईसाइयों के साथ शरीक होने की इजाजत है और ना होली में हिंदुओं के साथ शरीक होने की इजाजत। बाकी उनके आप अच्छी तरह से मिले उनको। कल गुस्ल करते भी गुमान होते रहते कहीं से कोई जगह खुश न रह गई हो। मेरा दिल चाहता है इनको पकड़ के ना ऐसे वहमियों को चित्रौल लगाऊं, ये मुझे पागल बना देंगे। ये जो वहमी लोग है ना, इनके फोनों को मैंने वहमी नंबर 35 तक महफूज किया हुआ है। और इनके साथ ज्यादा आपको पता है नफ्सियाती डॉक्टर उमूमन मरीजों की काउंसलिंग करते करते थोड़े दिनों में खुद नफ्सियाती हो जाते हैं। ये मुझे किसी डॉक्टर ने ही बताया, वो फिर अपना इलाज किसी बड़े डॉक्टर से कर रहा होगा। आप जिस किस्म के तबके में ज्यादा बैठते हो ना, थोड़ी देर में आप क्या हो जाते हो? वही हो जाते हो। अब वहमी आएंगे, मुझे ये जगह खुश रह गई, ये जगह खुश रह गई, गुस्ल नहीं हो रहा। जब ज्यादा सुनता है तो मुझे भी 5 दफा होता है, पता नहीं मेरा गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ। हकीकत बता रहा हूँ। तो इन लोगों से जान छुड़ाओ यार। इनका इलाज इनका यही है कि इनको कोई वुजू कराए और बोल इंसान का बच्चा बन के जल्दी से वुजू करो, पतली गली से निकल यहाँ से, यही इलाज होगा। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इन लोगों का। रमजान का रोजा कैसे रखें? ये क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा है भाई। अल्लाह मियाँ को अल्लाह मियाँ क्यों बोलते हैं भाई? अल्लाह मियाँ उर्फ में अल्लाह मियाँ बोलते हैं, इज्जत का लफ्ज़ समझा जाता है। मरहूम वालदा अगर ख्वाब में आकर कहे मेरी खबर पर आओ, और फिर ये कहना कि अच्छा कज़ा रोजा कैसे, बस ऐसे ही रखें, सहरी से पहले नियत कर लें। फिर ये कहना कि जबान से कि मुझसे कब्र से बुलावा आया, क्या इसमें शिरक अंदेशा है? नहीं, ऐसा कोई शिरक अंदेशा नहीं। मुफ्ती साहब क्या अंबिया अपनी खबरों में जिंदा होते हैं? क्या अकीदा रखना दुरुस्त है कि नबी के अलावा जितने अंबिया हैं वो नबी के साथ जितने, हाँ भाई अंबिया कब्रों में जिंदा होते हैं बरज़खी हयात के साथ। आम मुर्दों से ज्यादा उनको एक खास नौयत की जिंदगी दी जाती है। होती वो बरज़खी ही है, दुनियावी नहीं होती, वो होती बरज़खी हयाती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है, आम मैयतों से ज्यादा पावरफुल होती है वो। मुफ्ती साहब जन्नत की जिंदगी कैसी होगी, इस पर तफसीली बयान करें इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब एथियस, अल्लाह कहते हैं कि कुरान में दलाइल दें और अकल से दलाइल दें। ये तो कई दफा बयान कर चुका हूं मैं, फिर दोबारा कर देंगे। मेरे रिश्तेदार ने मेरी कुछ मदद की और मेरे सारे बहन भाई को बता दिया। मैंने कहा आपने क्यों बताया? उन्होंने कहा इस्लाम में कुछ अमल दिखलाना भी चाहिए ताकि लोगों में तरगीब हो। अब मेरे भाई बहन भाई मुझे ताना दे रहे हैं, अबे भाई आपने कुरान में यह है कि दिखा के भी खर्च करो और छुपा के भी खर्च करो। छुपा के इसलिए ताकि इखलास हो, दिखा के इसलिए ताकि लोगों को तरगीब। लेकिन जिसको दे रहे हो वो इज्जतदार आदमी है तो फिर उसके बारे में मत बताओ। आप अपने रिलेटिव को दे दिया, सारी दुनिया में बता दिया मैंने उसको दिया है, तो ये इसमें तो बेइज्जती है ना अगले की, तो ये गलत चीज है। इससे तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। जनाबे वाला क्या हर नेक काम करने से पहले नियत करनी पड़ेगी? कर लेनी चाहिए तो सवाब ज्यादा मिलेगा। जैसे कि हुकूकुल इबाद, हमें तो बचपन से हुकूकुल इबाद वगैरह सिखाया जाता है, तो हर से पागल हो जाते हैं आदमी। अब अब्बा को कुछ दे रहे हैं, मैं नियत करता हूँ सवाब हासिल करने की, ये लो अब्बा। बेगम को कुछ ला के खिला रहा है, मैं नियत करता हूँ सवाब हासिल करने की। बस दिल में नियत करो, अल्लाह मैं जिस मखलूक को भी खिला रहा हूँ किसके लिए? तेरे लिए, तो बस ये काफी है। हर दफा नियत कर लो तो और अच्छी बात है, लेकिन वहमी ना बन जाओ फिर। मुफ्ती साहब आप मसले मसाइल के सेशन से पहले 4 रकत पढ़ लेने का कहते हैं, इसके बाद 2 रकतें भी तो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं। 4 रकतें सुन्नत मुअक्कदा है, उसके बाद 2 रकतों के बारे में इख्तलाफ है कि वो सुन्नत मुअक्कदा है या नहीं है। तो हमारी तहकीक यही है कि वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। बाज़ उलमा कहते हैं मुअक्कदा है। इतनी लंबी नमाज हो जाती है जुम्मे की यार, लोगों को आसानी भी तो देनी चाहिए ना इस जमाने में। दोनों कॉल है तो आसान कॉल को ले लेना चाहिए, समझते हो? पढ़ ले तो अच्छी बात है, ना पढ़े तो भी ठीक है। मेरे लिए दुआएं खैर फरमा दीजिए।
کیجیے، دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے۔ علیہ نے سلام بھیجا، دل سے دعا ہے جی، علیکم علیہ السلام، دل سے دعا ہے آپ دونوں کے لیے۔ یورپ کے قانون کے مطابق طلاق یا خلا کی صورت میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے۔ شریعت کے مطابق اگر مال عورت کا ہو تو مرد کو کیا حکم ہے؟ جبکہ اس نے خلا کی شرط یہ لگائی ہے کہ جائیداد ملے گی تو طلاق دوں گا، یہ شرط صحیح نہیں ہے۔ مرد نے جب طلاق دے دی تو صرف مہر دینا پڑتا ہے اور عدت کا نان نفقہ دینا پڑتا ہے، اور عورت نے اگر طلاق لی ہے تو اس کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے، جائیدادیں دینی نہیں پڑتی۔ سمجھتے ہو؟ تو طلاق کی صورت میں تو یورپ میں قانون ہے کہ آدھی جائیداد عورت کی مرد کو دے دی جائے یا مرد کی عورت کو، یہ غیر شرعی قانون ہے، تو مرد کے لیے وہ لینا حلال نہیں ہے۔ اگر قانون نے فیصلہ کر دیا کہ عورت کی آدھی جائیداد مرد کو دی جائے گی تو مرد پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے۔ قانون نے فیصلہ کر دیا کہ آدھی جائیداد عورت کو دے دو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کا قانون ہے، وہ اپنے حساب سے چلیں گے، ہم کس کے حساب سے چلیں گے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کا قانون پہلے موجود ہے ہمارے سامنے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر علم ارادے کے کفری جملہ کہنے پر گناہ نہیں، پھر نکاح کی تجدید بھی۔ بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ایسی غلطی سے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، فوراً لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ شلوار پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کرنے نماز پڑھنے سے نماز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نماز قبول نہیں ہوتی، حدیث میں ممانعت ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ۔ کوئی بھی چیز جو نیچے آ رہی ہو نا تو آپ اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے جا سکتے، اس کو اوپر رکھنا ضروری ہوگا۔ اور کسی نے بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو یہاں سے، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ ہاں، بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو دے سکتے ہیں، اگر سونا نہیں ہے اس کے پاس۔ شوہر سید ہے تو اس سے بیوی سید نہیں بن جاتی، بیوی اگر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سید کو نہیں دے سکتے۔ اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو بعد میں